बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ रुवेज़ा राजपूत। प्रोग्राम आपकी आवाज़ में आज जिस नामवर शख्सियत की मैं आवाज़ बनने के लिए आई हूँ वो सिर्फ़ अब नाम तक ही महदूद रह गया है। जी, मैं बात कर रही हूँ पहलवान सुहेल भट्ट की, जिन्होंने एक अच्छा लाइफस्टाइल गुजारा, लेकिन अब गुर्बत ने उनकी ज़िंदगी इस कदर बदल दी कि आज वो एक कमरे के मकान में अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। आज मैं आपको उनके घर लेकर जाऊंगी और उनसे मुलाकात भी करवाऊंगी। उससे पहले मैं आपको उनके घर के हालात दिखाना चाहती हूँ और इनके मुतालिक मैं आपको बताती चलूँ कि ये शख्स हमारी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा की वालिदा कलसूम नवाज़ के भाई के बेटे का घर है, जो कि अभी तबेले के सामने आपको एक मकान नज़र आ रहा है। अब इस मकान की क्या कंडीशन है और इसमें रहने वाले उस शख्स की क्या कंडीशन है, आइए मैं आपको दिखाती हूँ। जी, मैं मकान के अंदर दाखिल हो चुकी हूँ। इसकी हालत आप देख सकते हैं कि दाखिल होते साथ ही ये बर्तन है, साथ ये कपड़े पड़े हुए हैं। आरजी से इन्होंने एक चूल्हा बनाया हुआ है जिसके साथ ही एक छोटा सा वॉशरूम है। ये छोटा सा एक सहन है और इसके साथ एक कमरा है। बस ये इतना सा ही घर है जिसमें एक शख्स अपने 5 बेटों के साथ रहता है। कहने को तो बेटे वालिद का सहारा बनते हैं, बशर्त ये कि पढ़ लिख जाएं या इस काबिल बन जाएं कि वो कमा सकें। लेकिन ये नन्हे नन्हे बच्चे अभी कुछ भी नहीं करते क्योंकि ये छोटे हैं। बड़ा बेटा पढ़ना चाहता है लेकिन हालात इजाज़त नहीं देते। अंदर कमरे में लिए चलती हूँ और इस कमरे में एक चीज़ है जो मैं दिखाऊंगी आपको, जिसे देखकर यकीनन आप चौंक जाएंगे। जिस कमरे में इनकी रहाइश है, इस कमरे की छत किसी भी टाइम गिर सकती है। ये मैं अपने हुक्मरानों को बता रही हूँ कि खुदारा कान खोले, मैं एक ऐसे घर में मौजूद हूँ जहाँ इंसान रहते हैं, जहाँ नन्हे नन्हे 5 बच्चे हैं और ये एक ऐसी छत तले रह रहे हैं जहाँ ईंटें लगाकर बांस के ज़रिए छत को गिरने से रोका हुआ है। मतलब कि ये कोई गुड्डा गुड्डी का घर नहीं बनाया हुआ कि जी गुड्डा गुड्डी का घर बना हुआ है, उसको जी 2 तिनके लगा के जोड़ दिया जाए। यहाँ पर इंसान जिनके अंदर पूरी रूहें हैं, पूरी जान है जिनके अंदर, वो बसते हैं। मौसम ख़राब होता है तो पानी भर आता है अंदर, उसे निकालते हुए भी पूरा पूरा दिन गुजर जाता है। और ये छत, इसका मंजर आपने देख लिया है। मुलाकात करवाती हूँ जी मैं आपकी सुहेल भट्ट साहब से और उनसे जानते हैं कि आखिर ऐसे हालात कैसे हो गए। हमारे साथ रहिए। जी व्यूअर्स, इस वक्त मेरे साथ वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा के मामूम ज़ाद कज़न भाई पहलवान सुहेल भट्ट साहब मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं कि क्या हुआ ऐसा जो वक्त ने साथ नहीं दिया इनका और हालात इस कदर ख़राब हो गए, बिगड़ते पे बिगड़ते चले गए कि इनकी सेहत भी देखने के काबिल नहीं है। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम। सुहेल भट्ट साहब, क्या हो गया ये अचानक से? मैडम क्या बता सकते हैं, अगर आपको बताऊं कि ये अल्लाह का काम है वो भी ठीक है। गुर्बत ने सब कुछ कर दिया। इंसान तो कोशिश करता है, गुर्बत मार दी। 15 साल हुए ऐसे हुए। 15 साल से पहले तो माशाल्लाह ठीक थे। हमारी फैमिली अच्छी थी, गामा पहलवान की फैमिली है, माँ बख्श पहलवान की फैमिली है हमारी, यानी मरियम नवाज़ का सारा नाम क्या है वो। तो माशाल्लाह वो बहुत अच्छे लोग थे, ख़ानदानी लोग थे, कारोबारी लोग थे, पैसा था उनके पास। अब्बू के डेथ के बाद ये ज़्यादातर बीमार हो गया। कुछ जिस्म पहलवानी था, कुछ बीमारी ऐसी होगी कि 4 पे भी बैठना पड़ गया। ये 15 साल हुए हैं, ना दवाई के पैसे है ना इलाज के पैसे थे, बस भी 4 पे भी 15 साल गुजर गए। 15 साल पहले आप क्या करते थे? 15 साल पहले मैंने पहलवानी भी की हुई है और मेरा अपना काम भी था गद्दों का, स्प्रिंग मैट्रेस, सोफों का। उसके बाद वो सारा समझ ले कि जब कारोबार ऊंच नीच होती है तो बंदे को घाटे नुकसान होते हैं। फिर मेरा खुद ज़ाती काले खान होटल साहब बजरों का काम था, अड्डे पे ट्रकों का। वो भी भाई कुछ दोस्त थे, कुछ भाई थे, सब कारोबार करते थे। आखिर अड्डा बेचना जो है कुछ ने कब्जा कर लिया,
یعنی کسی کو حق نہیں دیا انہوں نے. ابھی بھی 3 مرلے ہیں جگہ کے کالے کا کے سامنے. وہ پہلے کھاڑا ہوتا تھا پہلوانوں کا, اب وہ اڈا بن گیا کریم پاڑے کے سامنے. 3 کروڑ کی جگہ ہے ابھی بھی. 3 کروڑ چھوٹے سے کم ہی ہوتی ہے. یعنی سوچ لے کہ آپ کے پاس قبضہ نہیں ہے اس کا؟ ہاں جی میرے پاس قبضہ نہیں ہے. ارسلان اور سلمان ہے میرے چاچے کی بیٹے ہیں, انہوں نے کیا ہوا ہے. یعنی جو آدمی کمزور ہو, جو آدمی کو پیسہ نہ ہو, اس معاشرے میں اس کا یہی حال ہوتا ہے جو ملا ہے پاکستان میں خصوصاً. خصوصاً مریم نواز نے تو مجھے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے. کیا رشتہ کس طرح بنتا ہے, ذرا تفصیلاً ہمارے یہ جی ناظرین کو مریم بتائیے. نواز کی جو مریم کلثوم نواز ہے, والدہ. ہاں جی والدہ, وہ میرے مسعود اقبال بٹ میرے ابو کی پھپھو کی بیٹی ہے. مریم نواز صاحب کو تو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کا کون کون سا ماموں ہے اور کون کون سا ماموں ہے ابھی بھی, اور کون کون سا نہیں ہے, کیونکہ وہ زیادہ تر باہر کے ملک میں نہیں ہے. کلثوم نواز صاحب کو سب سے پتہ تھا, وہ سب کو جانتی, سب کو ملتی تھی. ملتی بھی تھیں بالکل. اب دیکھیے وہ کہتے ہیں کہ وہ وڈیادی کی مثال سنی تھی, پیو مر گیا دادگاہ گیا تو ماں مر گئی تو نانکا گیا. میری بیوی فوت ہوئی ہے, میں تو ویسے بھی میرا دل کرتا سی میں اپنے آپ کو ختم کر لوں, خودکشی کر لوں. پھر میں سوچیا کہ نہیں یار بچہ نہ کون ہے گا, بچے تک کی مستقبل لگا ہے. میں پھر حق دی آواز کٹی ہے. کتنے بچے ہیں آپ؟ میرے 5 بچے ہیں. 5 بیٹے ہیں؟ 5 بیٹی ہیں چھوٹے. ماشاء اللہ. کیا کیا عمر ہے سب کی, کیا کیا کرتے ہیں؟ یہ سب سے بڑا بیٹا ہے ابراہیم, اس سے چھوٹا ہے فیصل بٹ, اس سے چھوٹا وہاب, اس سے چھوٹا ہے اسد اللہ, اور اس سے چھوٹا ہے مجید. پڑھتے ہیں؟ نہیں میڈم میں نہیں پڑھا سکے. نہیں پڑھا سکتا. بچے پڑھنا چاہتے ہیں؟ بچے بہت شوق رکھتے ہیں, اتنا شوق رکھتے ہیں. پھر میں ان کی ضد میں سرکاری اسکول چلا گیا. اب سرکاری اسکول میں دیکھیے پاکستان کے وردیاں کر لی, ہر چیز کر لی. اب وہ کہہ رہے جی کتابیں بھی باہر سے لے اور کاپی بھی باہر سے لے لی. میں کہ یار جی تم یہ ہر چیز اسی باہر سے لینی ہے تو سرکاری اسکول کیوں ہوتا ہے. خیر وہاں سے بچے لے کر آئے. آہستہ 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 نیچے کوئی ہوتے گئے, اوپر ہو ہی نہیں سکتے. میری دوائی کے میرے پاس پیسے نہیں ہیں. ایک میدے کا خالی کیپسول ہوتا ہے, یہ 300-350 روپے کی ڈبی ہے, میں یہ نہیں لے سکتا. سہیل بٹ صاحب کس بیماری میں مبتلا ہو گئے؟ یہ خاندانی بیماری ہوتی ہے پہلوانوں کو. جیسے آپ کا جسم پھیلتا جائے گا, اسے پنجابی میں کہتے ہیں زہر باز, انگلش میں کہتے ہیں جلد افیکشن. یعنی جلد کے اندر پیک پڑ جاتی ہے اور وہ ریڈ ہونی جگہ شروع ہوتی ہے اور وہ پھیلتی جاتی ہے پیٹ کے نیچے. سرجری ہے, سرجری ہوتی ہے اس کی تو 20-25 لاکھ روپیہ میرے پاس نہیں ہے. مریم نواز تک انٹرویو آپ نے اس لیے پہنچانا تھا, آواز پہنچانی تھی کہ مریم صاحب بے شک ماموں کا بیٹا نہ سمجھے, پر میں آپ کی عوام تو ہوں. آپ نے لوگوں کو گھر دیے ہیں, لوگوں کو گھر جا کر انہیں وظیفے لگائے ہیں ان کے. میرا حق نہیں ہے. اگر میرا حق نہیں ہے تو مجھے بتاؤ. یہ نہیں کہ میں تمہیں اپنے رشتہ داری کا دعویٰ کر رہا ہوں تمہارے ساتھ. میں انسانیت کا دعویٰ کر رہا ہوں آپ کے ساتھ کہ میں نے آپ کو ووٹ ڈالا ہے. میں نے آپ کو ووٹ ڈالا, اب اس کی خاطر میرا حق دیکھ لیں. میرے بچوں کا مستقبل بنا دے, مجھے کچھ نہ دے, میرا کوئی وظیفہ لگا دیں جس سے میں اپنے بچے تو پڑھا سکوں. میں نے چور ٹھاکر اور لٹیرا نہیں بنانا چاہتا, میں ان کا مستقبل چاہتا ہوں. بے شک. سہیل بٹ صاحب اخراجات گھر کے کیسے پورے ہوتے ہیں؟ جی مطلب اکیلے آپ ہیں, 5 بچے ہیں جن کی کفالت کی ذمہ داری آپ کے کندھوں پر ہے, کس طرح گزارا ہوتا ہے؟ آپ یہ سوال آپ نے پوچھا, ابھی بھی تکلیف سے بہت زیادہ ہے. چلے میں آپ کو کیا بتا دیتا ہوں. والدہ ہے 70 سال عمر ہے اس کی, 70 سال کی, 70 سال کی عمر ہے, 3 جابیں کرتی ہیں. 3 جابس کرتی ہیں جی. 70 سال کی عمر میں؟ انہوں نے 6 بجے چل جانا تو عظیم خاتون, بہادر. جی
6 بجے چل جانا اسکول میں, وہاں انہوں نے صفائی کرنی ہے. اس کے بعد ایک گھر میں چل جانا انہوں نے, وہاں انہوں نے کپڑے دھونے ہیں. اس کے بعد انہوں نے پانڈے ایک جگہ پہ ان کے برتن مانجنے ہیں. پھر وہ لوگ انہیں مہینے کا کوئی 3,000 دیتا ہے, کوئی 5,000 دیتا ہے, کوئی 4,000 دیتا ہے. اور جو کھانا ہم کھاتے ہیں وہ ان لوگوں کا بچا ہوا آتا ہے. کیا آتا ہے؟ بچا ہوا. جھوٹا کھانا نہیں ہوتا, وہ بچے پھینک دیتے ہیں, وہ آتا ہے. وہ بیچاری شاپروں میں ڈال کر یار بچوں نے کھانا ہے لے جاتی ہے. کیا کہ ہم ایک سفید پوش آدمی ہیں. مریم نواز صاحب سے اپیل ہے چیز کرنی ہے, رشتے خاطر داری دے رات میں تمہیں کوئی ڈوز نہیں دے رہا, کوئی پریشر نہیں کرتے پا رہا. صرف یہ کہہ رہے کہ ساتھ نصیحت رحمی کرو. آپ کو میری آواز تھی مریم نواز تک نہیں بھی پہنچ بھی جائے گی, اگر وہ نہیں بھی کر گیا تو یہ پاکستانی ماں نے بڑے بڑے بیٹے پیدا کیتے ہیں جنہیں میری آواز سن کے میرے کو لان گے, اور مجھے یقین ہے میری ہیلپ کریں گے, کیونکہ بڑے بڑے ماما نے بیٹا پیدا کیتے ہیں. اچھا مریم صاحبہ کی بات کریں, حمزہ کا بتائیے, کبھی حمزہ سے ملاقات ہوئی ہو؟ جی حمزہ صاحب نے چوئی شہباز صاحب ایم پی اتنے بنایا سڑ کو, چودھری شہباز ایم پی وہ بارے سنو ہوگا. انہیں اس بندے کے کول جانا ہے جنہیں میاں صاحب نے پہلے اچھے نال پیسے لانے میں, چوئی شہباز صاحب انہوں نے کھانا پورا کرنا ہے, بعد جو انہوں نے جا کے پیتا کٹنے کی بلا دو. جی حال کا استقبال کرنا ہے جی میاں شہباز ٹھچ. میں ان فون کرا میاں صاحب میرے گھر سے راشن نہیں گا, وہ کہنے کا فون بند کر دے گا. یہ کون بندہ ہے گا تو ووٹ لین لیے میاں شہباز صاحب بوئی دے آئی ہوں گے. یہاں کے ایم پی کا حال ہے. وہ سیل شوکت بٹ جتنے آیا زکات کمیٹی کا چیئرمین ہے, اپنے بندیاں دی لے جا رہے ہیں, اپنے بندیاں نوں زکاتاں دی جا رہے ہیں. حقدار اتنے بیٹھے ہوئے, حقدار تے تانوں دسیا وے. اللہ اکبر. بے شک ہم جس معاشرے کا حصہ ہیں اس میں مستحق شخص کی جو تلاش ہے وہ بہت مشکل ہو گئی ہے. دیکھیے اور اس بہت بآسانی وہ لوگ نظر انداز ہو جاتے ہیں جو واقعی میں حقدار ہیں. میں ہمیشہ سے کہتی ہوں جو ہمارے لیڈرز ہیں وہ بے شک اگر کوئی اچھے پروجیکٹس آن کرتے ہیں, آرڈرز دے دیتے ہیں, بے شک وہ اچھے کام شروع کروا دیتے ہیں, لیکن جو نیچے کی مینجمنٹ ہے وہ صحیح سے مینج نہیں کرتی. وہ اپنی رشتہ داریاں نبھا لیتی ہے اور اپنوں کو خوش کر دیتی ہے, اور اصل حقدار اسی میں بیچارہ نظر انداز ہو جاتا ہے, بلا وجہ ہی نظر انداز ہو جاتا ہے. لوگوں کے وظیفے لگائے ہوئے ہیں شہباز شریف انہوں نے انہوں نے حکومت دیندی ہے, راشن دیندی ہے, چیزاں دیندی ہے. اج تک نہیں کسی ملے. تانوں نہیں لبیا؟ میں کہ میرا ایم پی ہے گورنمنٹ, وہ جو گھر گھر راشن پیکج تھا وہ بھی نہیں ملا کبھی. ماشاءاللہ. وہ سنو آپ نے بڑا اچھا سوال کر دیا. پیکج جو شروع ہے جی آٹے کی گڈی کروتی ہے, میں شرارت کر دیتا ہے, مگر لو بھائی جان انہوں نے تیری شرارت کر دی کہ جی آپ نہ اہل ہے. میں کہ جی ووٹ تو میں اہل سا, جا ووٹ تھی پایا ہے وہ تو میں اہل سا, ہوں میں نااہل ہو گیا ہاں. اچھا واپس گڈی چلی گئی چوئی شہباز کے دفتر میں, ساڑھا آٹا انہوں نے بیچتا, پرچون کی دکانوں سے ساڑھا کیوں بیچتا, یوٹیلٹی اسٹوراں سے. وہ اللہ دے بندے ساڑھے کتنے چیز پہنچی ہی نہیں ہے. نہ اس چیز کا مریم نواز نے پتہ ہے, نہ اس چیز کا کسی اور نے پتہ. سارا کچھ تو انہوں نے بیچ لیتا ہے اسٹوراں دیتے. سارا راشن جو حکومت کا یہ لوگ بیچ دیتے ہیں, ہمارے تک نہیں پہنچتا. بالکل جی, بے شک انہوں نے کہا کہ ہم نے بہت سے پروجیکٹس دیکھے ہیں جو آپ کی دہلیز تک کہا گیا تھا, جیسے کہ راشن پیکج کا کہا گیا, اس کے بعد ابھی کلینک آن ویلز بھی چل رہے ہیں. یہ بھی ان بھائی سے جان لیتے ہیں کہ یہ جو کلینک آن ویلز چل رہے ہیں تو میرا خیال ہے یہ بھی علاقہ ایک قصبے کی طرح ہی ہے. کیا یہاں پر کبھی کوئی آپ نے کلینک آن ویل دیکھا جو چلتا پھرتا کلینک کہیں نظر آ رہا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں جی, یہاں اللہ کے حکم سے ایک ڈاکٹر بیٹھا یہاں پیچھے, ڈاکٹر مشتاق, وہ لیتا ہے 50 روپے دوائی کے, وہ کلینک ہے سر. اور ایک ڈاکٹر یہ باہر اجم بیٹھا ہے, وہ 100 روپے لیتا ہے, دوائی دیتا ہے, وہ کلینک ہے. میں نے تو یہ دیکھا, اور میں نے زندگی میں نہ کوئی ڈپینسری دیکھی پاکستان میں, نہ کوئی کلینک دیکھا ہے. اگر کلینک ہوگا تو وہاں اندر جوا خانہ ہوگا, منوں کے مسٹنڈے بیٹھے ہوں گے, تاش کھیلتے ہوں گے اس کلینک کے اندر بیٹھے. سہیل بٹ صاحب, ایک ایسا خاندان, ایک ایسا رائل خاندان جس سے آپ کا تعلق اتنا کلوز ہے, ایسا پکا رشتہ ہے, سگا رشتہ نکلتا ہے, بالکل بالکل. ان کو بڑی بڑی گاڑیوں میں, محلوں میں آرام کرتے ہوئے, عیاشی کرتے ہوئے, سکون سے زندگی گزارتے ہوئے دیکھو تو کیسا محسوس کرتے ہیں؟ بہت ہی چھوٹی سی بات کی ہے. آپ جانتے ہیں ان کے جو کتے ہوتے ہیں, ان کے جو جانور ہیں, ان کے جو جانور ان کے پاس ہیں, ان کے اوپر اے سی لگا ہوتا ہے.
क्या लगाता है? AC। देसी घी कुत्तों को और जानवर को डालते हैं, मेरे पास तो डालने की कैपेसिटी नहीं है। कितना तकलीफ से सवाल है ये। लेकिन हो सकता है कि उनके मालूम ही ना हो, जैसे कि अभी आपने कहा कि मरियम साहिबा तो ज़्यादा देर रही बाहर है, तो उनको आइडिया ही नहीं है कि उन्होंने शायद कोशिश भी नहीं की ना कि रिश्तेदारों से कभी मिला जाए। जाने की बड़ी मरियम साहब के ज़हन में ये सवाल आया था, ये खुद भी आ सकता था। गया हूँ, गार्ड अंदर नहीं जाने देते, 8-8 7 गार्ड खड़ोते नहीं देते। और बड़े रिश्तेदार है जिन्होंने चौपर काटे गए इंटरनेशनल लिखी है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਅਗਲਾ ਤਬਕਾ ਬੜਾ ਜ਼ਾਲਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। मैं फ़ोन करता मरियम नवाज साहब अस्सलाम वालेकुम जी, फोन मरियम नवाज साहब ने नहीं चुकना, सब तो पीएन ने चुकना है, अगो उस तो अगले पीएन ने चुकना है। उन्होंने दिल मनेगा तो मरियम नवाज तक फोन जाना है, नहीं जाना उत्थे याद कर लाइए। दरखास्तां भेजियां, पहले दरखास्त पीएन पास करेगी, फिर दरखास्त दूसरी सेक्रेटरी पास करेगी, फिर होम सेक्रेटरी पास करेगा, फिर मरियम नवाज दरखास्त रिकॉर्ड करेगी। उन्हीं तो 10 साल लग जाते हैं। अच्छा, बिल्कुल जी, इन्होंने ये बात बड़ी अच्छी कही है कि वाकई में कि आप का जो फासले बहुत ज़्यादा हैं, एक आम शख्स के, एक आम आदमी के, एक आम शहरी के अपने हुक्मरानों से फासले बहुत ज़्यादा हैं। अब एक रिश्ता है, कोई बात करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, कोई इल्तिजा ही करना चाहते हैं, लेकिन मुलाकात के लिए इतने फासले और इतने SOPs हैं कि वो आज तक मिल ही नहीं सके। उन्होंने कहा सालों तो इसी में ही गुजर गए। अच्छा, फिर मैंने किसी देखो हूँ मैं मरियम नवाज साहब कहने का मेरी जी जदाद छुड़वाओ, वो कहवे खुद जावे, खुद ही मत करे। अच्छा, जिद ख्याल है ना किस तरह मत करा, पहले मैं वकील करावांगा, फिर मैं वकील साहब को पैसे दांगा, उसके लिए भी पैसे चाहिए, फिर मीडिया तरीका पैन गया, फिर हर तरीके से मैं जावांगा, हर तरीके फिर वो फैसला, फिर जो फैसला देने की बारी हैगी वो ले लेंदे वे, वो किनू कहंदे वे स्टे ले लेंदे वे, जो मेरे हक च फैसला ना तो स्टे आ जाना। यानी सारी जिंदगी 10 साल च लंघ के 20 साल लंघ के जदाद उत्ते पई है, ना मैनू कुछ हासिल है ना उन्होंने कुछ हासिल है। खुदाया ऐसा असूल बनाओ, ये तेरी प्रॉपर्टी है, तेरे वालिद के नाम की है, हिस्ट्री कटो, लो पढ़ करो। सोहेल भट्ट साहब बीमारी में मुब्तला होने से पहले नौकरी भी करते थे? जी, मैंने जॉब की थी, स्प्रिंग मैटर्स में काम सीखा था, GMP में। अब वहाँ GMP का सुने, स्प्रिंग मैटर्स बात सुन रहे तो टीचर आपके लिए जख्म बोलते दूसरी मैडम, वो मेरे को 4 बंदे का काम लेंदा सी, 300 रुपये दिहाड़ी देंदा सी कि नहीं, 300 रुपये रोजाना के बस जी। और बंदे में 4 बंदों का काम करता था, मजदूरी ऐसे भी की हुई है मैडम, ये भी बहुत ज्यादती है। अब वो मियाँ कयूम बना हुआ है और मैं 4 पे भी बैठा, उसे चाहिए है। मैंने इस बात में 20 साल मेरे से काम किया है। मियाँ कयूम साहब है ताड़ी कोठी 20 साल तक काम किया है, और 20 साल मियाँ टाउन के मालिक हो गए हो, मियाँ टाउन के मालिक बन गए वे। और कभी ये नहीं सोचा कि महीने का राशन ही दे जाए? राशन मैं उन्होंने बूहे ते जावा तो अंदरों भेजते शीशे च, वो आ गया अपने मुलाजिम के 500 रुपये भेज के उनके जा यार चलता है 500 रुपये, जिससे उसका महीना गुजर जाएगा आपकी नज़र में। और अनपढ़ आदमी सी मियाँ फरूक जिन्हें उन्होंने ताड़िया है, 1 मिनट में लेट जाता वो कट लेंगे सी, महीने के कितने मिनट 30 मिनट हो गए, वो दिहाड़ी गई 2 मिनट माइक घंटे दिहाड़ी होती है, वो गई 30 साल काम किया वे, की असर होया कुछ भी। अच्छा भट्ट साहब बताएं, पहलवानी की तरफ कैसे आए? हाँ, पहलवानी की तरफ दरअसल हमारा खाड़ा होता था जहाँ बजरी वाला अड्डा था, वो मेरे अबू मैं 5-6 साल का होता था, मुझे वो आप तो पढ़े लिखे थे, PAG में अफसर थे, सिक्योरिटी जहाज में अफसर थे, डबल LLB के डबल MA थे वो वालिद साहब आपके। कमाल, वो मुझे उम्र पकड़ के ले जाते 4 यार उधर पहलवानी करते थे, मैं शौक से देखता था, फिर मैं जोर जोर करता था उधर। यानी उन्होंने मेरा पीर मकी जाड़े पहलवान का अपना अड्डा था, इनका अपना खाड़ा था। अच्छा, ये सारे खाड़े इन्हें पहलवान दुन्नी पहलवान को दुन्नी था, उन्हें गिफ्ट दिए थे ਜਿਹੜੇ ਜਦਾਤਾ ਖਾੜੇ ਵੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਫਟ ਮਿਲੇ ਸੀ ਦੁੰਨੀ ਭਲਵਾਨ ਦੇ। ਹੁਣ ਦੁੰਨੀ ਭਲਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਨਾਂ ਲੈਣਿਆ ਵਾ, ਇਹ ਸ਼ਬਾਸ਼ ਜੀ, ਮਗਰ ਮੇਰਾ ਸੁਣ ਲਵੇ ਬਿਆਨ, ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਯਾਰ ਇਸ ਬੰਦੇ ਕੋ ਫੜੋ ਮਚੋ, ਇਹਨੇ ਦੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾਂ ਲੈ ਲਿੱਤਾ ਜਿਹਨੇ ਇਹ साढ़े बाकी खाड़े ਉਹਨੇ ਦਿੱਤੇ ਵੇ, ਜਿਹਨੇ ਭਲਵਾਨਾਂ ਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਦੁੰਨੀ ਭਲਵਾਨ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
وہ تو نازی دنی پلوان ہے. اچھا آپ نے کیسے انتخاب کیا اس کا یہ بتائیے. ابو دراصل میں مطلب والد صاحب تھے تو والد صاحب کھانے میں لے گئے, انہوں نے کہا کہ تو یار پلوان بن جا. پھر تسی تیاری کی تھی تو میں تسی بن گئے. تیاری کرتا رہتا سا, کشتی اتنے لڑتا رہتا سا. چلی ہائی لیول تے نہیں لڑیا سا, ان جو تھے کھاڑے چ مطلب ناظرین میرا یہ سوال کرنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ یہ جو شخصیت میرے سامنے موجود ہیں, انہوں نے اپنی زندگی میں خوبصورت, آرام دہ, پرسکون اور پیارا ماحول بھی دیکھا ہوا ہے, ایک اچھی زندگی بھی گزاری ہوئی ہے. جب حالات خراب ہو جائیں تو ابھی آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کا اصل میں ساتھی کون ہے, اصل کون دوست کون ہے, کون رشتہ دار ہیں آپ کے. اور آج وہ اس حالت میں ہے. اگر میں اپنے کیمرہ مین سے ریکویسٹ کروں تو میری بار بار بائیں طرف, بائیں جانب اس کمرے کے نظر جا رہی ہے جہاں پر ایک بانس لگا ہوا ہے جس نے اوپر یہ جو چھت ہے اس کو سہارا دے رکھا ہے, جسے مطلب کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہے اسے اس کی وضاحت کرنے کے کہ یہ میں بٹ صاحب سے جانوں گی کہ بٹ صاحب یہ کیا, یہ اینٹیں لگا کے بانس سے چھت کو سہارا دیا, ننھے ننھے بچے ہیں, کیا یہ کیا سلسلہ ہے؟ جی یہ تو ڈر ہی لگا ہوا ہے کہ کب چھت گر جائے گی. سہارا دیا ہوا اللہ کے آسرے میں. بارش آتی ہے ہم باہر چل جاتے ہیں, وہ ڈیوڑی میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں. کسی ٹائم یہ چھت گر سکتی ہے, کسی وقت بھی. کس نے یہ بانس کا آئیڈیا کس کا ہے, یہ بانس لگا کے چھت کو سہارا دیا؟ یہ میں نے خود بچوں کو کہا یار ڈنڈا لگا دو ورنہ یہ گر چکی ہے, اس سائڈ یہ گر چکی ہے. یہ اتنا تکلیف دہ منظر ہے. مجھے تو یہاں پر تکلیف دہ, مایوس ہو گیا, میرا تو دل ہی مایوس ہو گیا سین دیکھ کر کہ یہاں پر تو میں خود التجا کرنا چاہتی ہوں دیکھنے والوں سے کہ حکمرانوں تک یا پھر حکام بالا تک یہ آواز پہنچے نہ پہنچے, لیکن دیکھنے والے صاحب حیثیت ہمارے جتنے بہن بھائی ہیں وہ جتنا ہو سکے ان کے پاس آئیں اور وزٹ کریں ان کو. ان کے اولاد نرینہ ان کے پاس ہے, دیکھا جائے تو 5 بیٹے ہیں, لیکن گھر کے حالات اس قدر خراب ہیں کہ اس احساس کو بھی محسوس کرنے کی میرا خیال ہے طاقت ہی نہیں ہے ان میں کہ ایک ایسے کمرے میں رہتے ہیں یہ لوگ جس کی چھت کبھی بھی گر سکتی ہے اور کھانے کو بھی کچھ نہیں ہے. بٹ صاحب آج کھانا کھایا بچوں نے, کیا کھایا نا؟ آج کچھ نہیں, کل شام کی روٹی نہیں کھائی ہوئی, کل شام کا ہم نے کھانا نہیں کھایا ہوا. یہ مریم سب یہ در حقیقت ہے, میں آپ کو نہیں, میں پورے پاکستان کو کہہ رہا ہوں, یہ در حقیقت ہے. یہ جی ہماری رائل فیملی کے کزن ہیں جنہوں نے کل رات سے کچھ بھی نہیں کھایا, کل شام سے کچھ بھی نہیں کھایا انہوں نے, بس سمیت ان کے 5 بچوں نے, اور والدہ کا انتظار کرتے ہیں کہ جب وہ کام کر کے ہاں جی وہ لے کے رہے گی شام کو پھر کچھ ہوگا. ابھی تک ہم نے کچھ نہیں کھایا ہو اور مانگنا بھی نہیں کسی سے. میں نے اللہ سے فریاد کی, یا اللہ تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم 40 سال روٹی دی ہے, سان بھی دے گا تو کوئی ایسا بندہ بھیجے گا تو جتنے سے اللہ رحم پائے گا. ماما دے بڑے بڑے پتر پیدا ہوئے ہوئے, بڑے بڑے لاڑے بندے پیدا کیتے ہوئے, جن تک میری آواز جائے گی تو آن گے میرے کو. بٹ صاحب یہ اچانک سے 15 سال سے آپ نے کہا یہ حال میں ہم لوگوں کا ہے اور بہتری نہیں آ رہی, اچانک یہ کیسے خیال آیا کہ اب بس ہو گئی آواز, اب مجھے بلند کرنی پڑے گی؟ میں نے ایک ٹائم پہ خودکشی کرنے کی کوشش کی تھی. میری والدہ بھاگ کر رہی, اس نے میرے ہاتھ سے وہ خنجر چھینا اور وہ ایک تھپڑ لگایا کہ تو کی جانتا ہے کہ سارے مر جائیے, تو اس عورت کے نال جانا میں تو جی تیری فوت ہو گئی ہے, اللہ لے گیا ہے, اللہ دے کام چ رسی دیتی ہے. اب بچے کا کی بنے گا؟ چلو میں نے بچے کا منہ دیکھا اس طرح, پھر میں نے سوچا یار امی ٹھیک کہہ رہی ہے, انہوں نے کی بنے گا, یہ رول جن گے. پھر میں حق دی بات چکی ہے تو چکتا رہا گا اپنے بچے کی خاطر, اور سارے ماں باپ نے پی لے جڑے میری جگہ تے بیٹھے ہوئے اپنی آواز چکن, نہیں چکن گے تو انہوں بچے تباہ ہو جائیں گے, رول جن گے. منگنا نہیں اسی آواز چکنی بڑا حق منگنا. قوم کا مستقبل, قوم کا مستقبل جی, نوجوان نسل قوم کا مستقبل, ننھے بچے قوم کا مستقبل, یہ رکھا ہے جی آپ کا مستقبل. ہاں جی, یہ ننھے ننھے بچے ہیں اور اتنے معصوم اور شریف بچے ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ میں جب آئی ہوں تو مجھے محسوس ہی نہیں ہوا. ابھی میری ایک چھوٹے بچے سے بات ہوئی تھی, میں آن کیمرہ بھی اس سے بات کروں گی, اور یقیناً جب آپ وہ الفاظ اس کے منہ سے سنیں گے اور اس کے چہرے کی مسکراہٹ دیکھیں گے ان الفاظوں کے ساتھ, تو میرا خیال ہے کہ پتہ نہیں ہر کسی کو افسوس ہوگا اس حکومت پہ بھی اور چلتے نظام پر جس میں ہم رہ رہے ہیں. بٹ صاحب ہم نے سنا ہے کہ آپ کی بیگم کی وفات کے وقت
بہت مشکل حالات آپ نے دیکھے. ہاں جی, میرے پاس کفن کیا کے پیسے وقت نہیں تھا؟ تھے, کفن کے پیسے نہیں نہیں تھے میرے پاس. اس عورت نے ساری زندگی میرا ساتھ دیا ہے, میرے سے کفن نہیں ڈالا. میں بہت اپنے آپ کو ہٹ سمجھتا ہوں, میں نے پیسوں کو کچھ نہیں سمجھا. کوئی بات نہیں. کیا کس نے کیا سب؟ تھا کوئی اللہ کا بندہ, اس نے کہا میرا نام نہیں لینا, کسی سے بھی نہیں لینا, بس آپ کی مہربانی ہے. خود آئے چل کے آپ کے پاس؟ میرے پاس بھی نہیں آیا وہ, اس نے اپنی شکل بھی نہیں دکھائی, سب کچھ کر کے وہ چلا گیا چپ کر کے. یہ ہوتے اللہ کے بندے, شکل بھی نہیں دکھائی اس نے, کون تھا, کہاں سے آیا تھا, میں نہیں جانتا, کیا کر گیا مجھے نہیں پتا. 200-400 لوگ تھے, کھانا بھی دے گیا انہیں, ہر چیز کر کے چلا گیا بھائی. بٹ صاحب کیسے ہیں؟ غریب لوگ ہیں سارے. میرے نانکا جو ہے, جو میرا نانکا ہے, یعنی یہ غریب امی ہوئی, یہ مزدور لوگ ہیں. ان کا پیاز کا ٹماٹر کا کام ہے, یہ سبزی فروش لوگ ہیں, غریب لوگ ہیں. ہم ماشاءاللہ ان سے بہت ہیپی تھے. ہم میں نے دیکھو, میں نے کیا کہا تمہیں, یہ بھی آپ نے سوال نہیں کیا کہ ہم شام کو کھانا کھانے, ہم نے کسی سے مانگنا نہیں ہے. میرا بچہ منہ میں مسکراہٹ رکھے گا, مانگے گا نہیں. مریم صاحب ہم مانگتے نہیں ہیں, ہم کشمیری بٹ ہیں, خاندانی, مانگتے نہیں ہیں. مریم صاحب کا نانکا مانگتا نہیں ہے, مجھے اسے پتہ ہے. ہم جان دے دیتے ہیں پر مانگتے نہیں ہیں. مگر بدقسمتی سے ان کو شاید معلوم ہی نہیں ہے کہ اس عوام کا, قوم کا تو مجھے نہیں پتا حکمران کتنا سوچتے ہیں اور کتنا سوچ رہے ہیں. شاید بہتر ہی سوچتے ہیں اور چیزیں بہتر ہونے میں وقت لگتا ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ حقدار سب سے پہلے آپ کے خود کے رشتہ دار ہیں. جب آپ کے خود کے رشتہ دار ہی ہمیں برائٹ فیوچر کے ساتھ, ایک خوشگوار زندگی کے ساتھ نظر نہیں آئیں گے, تو میرا خیال ہے کوئی بھی شخص آپ لوگوں سے کیا امید رکھے گا کہ یہ ہمارے لیے کیا کریں گے, جن کے اپنے ماموں کے بیٹے اس حالت میں ہیں, جن کے گھر کی چھت کبھی بھی گر سکتی ہے, جو سوتے ہیں تو نہ جانے کتنی بار جھٹکے سے آنکھ کھل جاتی ہوگی. جی بالکل بالکل. ایک بجلی گرجتی ہوگی تو جان نکل جاتی ہوگی کہ بھئی چھت گر جائے گی, 24 گھنٹے نے مجھے کہ کون سا بچہ نیچے آ گیا, ملبہ گر گیا. مطلب مجھے نہیں پتا, یہ تو پل پل مر رہے ہیں, تو خوف میں رہ رہے ہیں. یہ کیسی زندگی ہے؟ اور اپنا گھر بھی ہے ان کا جس کا قبضہ نہیں ہے ان کے پاس. ہاں جی. چلو کم سے کم مجھے لگتا ہے کہ کوئی زیادہ نہیں تو یہی مدد کر دے کہ ان کا جو گھر ہے وہی ان کو واپس لے دیا جائے. ہم ایک شارٹ سے بریک سے واپس آتے ہیں, اس کے بعد ہم کوشش کرتے ہیں بچوں سے بات کرنے کی اور ان سے جانتے ہیں کہ وہ کیسے گزار رہے ہیں زندگی. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک جی. سہیل بٹ صاحب, بیٹے آپ نے بتایا 5 بیٹے ہیں ماشاء اللہ. ہاں جی, یہ میرا بڑا بیٹا ہے ابراہیم. تو یہ آپ دیکھیے اس کے کپڑے, میرے پاس اتنے پیسے نہیں کہ میں اپنے بچے کے کپڑے لے سکوں. تعلیم تو بہت دور کی بات ہے, تعلیم بہت دور کی بات ہے. ابھی کپڑا یعنی اپنا جسم ڈھکنے کے لیے کپڑا نہیں ہے میرے پاس. اور گرمی یہاں پر اتنی ہے کہ بچہ ابھی سے بات کرنی تھی, نہا کے آ رہا ہے کہ اتنی دیر ایسے سٹل بیٹھوں گا تو میں تھوڑا سا فریش ہو کے آ جاؤں. بچے بار بار منہ دھو رہے ہیں, گرمی کی انتہا بہت اچھا زیادہ یہ بڑا بیٹا ہے کتنے سال کا ہے؟ یہ ماشاءاللہ ابھی 16 سال کا ہوا ہے. اور سب سے چھوٹا بیٹا کتنے سال کا ہے؟ سب سے چھوٹا یہ ہے, یہ 6 سال کا ہے. یہ 6 سال کا بیٹا ہے. ٹھیک ہو گیا, دیجیے ان کو مائک دیجیے ذرا, ان سے ہم بات کرتے ہیں. کیا نام ہے آپ کا؟ ابراہیم. سہیل میرا نام ہے. اچھا ابراہیم, پڑھنا چاہتے تھے؟ جی پڑھنا چاہتا تھا, 9 کے پیپر دیے ہیں, 10th میں گیا ہوں, اسکول گیا ہوں, کتابیں لیں, اپنی کتابیں لو گیا وائٹ سے. 9 تک پڑھ لیا آپ نے؟ 9 کے پیپر دیے ہیں, رزلٹ آنا میرا 22 اگست کو. کیسے پیپرز دیے ہیں آپ نے؟ بڑے اچھے دیے ہیں. اچھے دیے ہیں. اچھا شاگرد ہے, اچھا پڑھتا بچہ یہ. اچھا کیا بننا چاہتے ہو؟
मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ बड़ा होकर। अरे वाह, ज़बरदस्त, इरादे तो बहुत खूबसूरत हैं, डॉक्टर बनना चाहते जी। हैं। क्या सोच के आपने सोचा कि आपको डॉक्टर बनना चाहिए? पढ़ाई मैडम जब होएगी, पढ़ाई करके नहीं, बड़ा वैसे कुछ ये बनूंगा ख्याल ही। आता है ना, क्या ऐसा क्या हुआ कि आपने सोचा कि मैं डॉक्टर ही बनूंगा? डॉक्टर दरअसल वो बात तो कि पापा से डॉक्टर ने फीस ज़्यादा मांगी, तो डॉक्टर से ज़्यादा अरे, फीस मांगी है। क्या बताओ, शुरू से बताओ। डॉक्टर से ज़्यादा फीस मांगनी होती है मैंने। पहले ये सामने जो ये मस्जिद है हमारे पास, हमारे इलाके में, उधर ही किया, उन्होंने कहा फीस दे, अब इतने पैसे नहीं हम फीस भी दे सके, उन्होंने बाहर निकाल दिया मस्जिद से। कुरान हिफ्ज़ किया मैंने, वो फीस मांग 10-15 दिन मैंने कुरान हिफ्ज़ किया। वालिद साहब बताएंगे मुझे बात। ये फीस नहीं थी मस्जिद में, तो उन्होंने कहा भी फीस बच्चे की पे करे, हाफिज, मैंने कहा हाफिज भी यार तुम पढ़ लो, पर उन्होंने कहा नहीं, हमने इस बच्चे को आप फीस दे, उसकी वजह से बच्चा नहीं जा सका। तो इसलिए डॉक्टर इसलिए बनना है। वो बच्चा कह रहा है कि मैंने दवाई लेने के डॉक्टर ने 15,000 रुपया टेस्टों का लिख दिया, 3,000 फीस मांगी। उसने कहा पापा डॉक्टर पेशा तो होता है हमदर्दी वाला, बच्चों के ज़हन में यही होता है, खिदमत खल्क का। खिदमत का। फिर उसने सोचा पापा मैं डॉक्टर बनूंगा और इंशाल्लाह फ्री इलाज करूंगा हर बंदे का, ऐसा सोचा आपने? और पैसा भी किसी से लूंगा। तो मैंने कहा बेटा ये तुम्हारा जज्बा है। फ्री इलाज करोगे? जी फ्री इलाज करूँगा। पक्की बात है? जी, फ्री बदल तो करूंगा। नहीं जाओगे डॉक्टर बन के? नहीं मैं बदलूंगा नहीं, मैंने वही बनना है। अच्छा, ये सही बच्चों हो की गया। जहनीत है। और देखो बड़ा बेटा मेरा इसी जहनीत रखता है, इसकी तरफ देखिए दूसरा बच्चा भी रखेगा, तीसरा भी रखेगा। अब मेरे पास वैसिलिटी ही नहीं है, तो मेरी बात ये वैसिलिटी जी, मैं अब अपने बच्चों को पढ़ाई मेरे पास नहीं है तो मैं रेडियो लगवा दूँ, इन्हें काम कराऊँ, वो ठीक है, ये ठीक नहीं है। सिर्फ इसलिए आवाज़ उठाई है और इंशाल्लाह उठाते रहेंगे अपने बच्चों के हक में। हुकूमत हो, दुनिया हो, आवाम हो, हर बंदे को चाहिए कि अपने बच्चों के लिए आवाज़ उठानी। अगर नहीं इब्राहिम। उठाएंगे तो बच्चों का कोई मुस्तकबिल नहीं होगा। ये एक वो कहता है, वो तराने में कहते हैं, वो क्या तराने के बोल है पाकिस्तानी जो पाकिस्तान तराना से कि ज़रीफ़ों की मदद करना, बच्चों जो तराने से क्या गया कि या खुदाया सानू बुराई तो बचाना, नेक मंदों बुजुर्गों की मदद करना। इतने बुजुर्गों की मदद बड़ी दूर करे, बच्चों की कोई मदद नहीं कर रहे हैं। पाकिस्तान जमीन समान एंड खलो जी सारे आकड़ के, पर एक गल ते अमल नहीं करते, एक गल ते तराने की गल ते अमल कर लेना, तो मैं कहूँगा पाकिस्तान बन जाएगा। बेशक। बेटा मुझे ये बताओ, आप माइक दीजिएगा। बेटा आप मुझे ये बताओ, डॉक्टर आप बनना चाहते हो, छोटे जो भाई हैं उनसे प्यार श्यार है, लड़ते वड़ते तो नहीं हो? नहीं हम लड़ते ही नहीं हैं, हम प्यार ही करते हैं एक दूसरे प्यार से। करते हाँ, हैं। प्यार ही इनके करते हैं। लिए कुछ करना चाहते हो, घर वालों के लिए? करूँगा, ज़रूर करूँगा। क्या सोचते हो कि बड़े होके मैं क्या करूँगा? मैं यही चीज़ बाबा को खुश कर देना, ठीक कर देना बाबा खुश को। कर देना, मैं ठीक कर देना पापा को। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। घर के काम ही इतने होते हैं, क्या काम इनको करते? लेकर जाना होता है बाहर, इनको नहाना होता है, बाहर से सामान लाना होता है, सब काम इसका करता है, आप सब काम इसका करता हूँ। पापा के सारे हाँ, काम पापा करते के। हो आप? ये अभी इसने नहाना है, अब मैं टब बाहर लेकर जाना है, मैंने धोना है, इसने नहाना है, इसको डब्बे पकड़ाने, इसने नहाई जाना, और सामान लेना है बाहर से, घर आना है, रात को मुझे खाना दे, पापा कहते नहीं है। आपको मैंने बताया कि मेरा बेटा रात को मैंने मैं सामान स्कूल- लेकर आना है और फिर खाने का पूछना मैंने है, बाबा स्कूल ने से कहना आना है है। कि नहीं है मैंने अभी स्कूल से खाना। काम करके वापस आना है, गए पापा मुझे खाना दे, पापा कह रहे नहीं है। बेटा कोई बात नहीं, अल्लाह देगा, अल्लाह बहुत देगा। अपनी नीयत और जज्बा रखो पक्का, अल्लाह तुम देगा, अल्लाह ने बहुत देना है। आमीन इंशाल्लाह। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਇਹ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ੇਨ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਕੰਟਰੀ, ਕੋਈ ਆਬਾਦੀ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇੰਨੇ ਅਮੀਰ ਔਰ ਇੰਨੇ ਅੱਛੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ, ਪਰ ਕਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਨਮਾਜ਼ ਤੇ ਤਰਸਣਗੇ। ਸਿਰਫ ਮਰੀਆ ਸਾਹਿਬ ਹੱਕ ਮੰਗਦਾ ਵਾ, ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਦਿਲਾ ਦੋਗੇ सलूट है तुहानू, नहीं दवाओगे फिर भी सलूट है तुहानू, पर पाकिस्तान की आवाम को अपील है कि मेरी मदद करो।
اور میرے نال آ کے ملو اور مجھے دیکھو آ کے, بس اس تو علاوہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ تعالیٰ سب کو خوش رکھے, اور خاص طور پہ نیوز والے جنہیں میری آواز پہنچا رہے ہیں. کیا بیٹا درخواست کرنا چاہتے ہو؟ کرو کھل کے. اگر آپ سوچو کہ آپ کو پکڑو مائک, سوچو کہ آپ کو سب سن رہے ہیں, سب دیکھ رہے ہیں, تو آپ کیا چاہتے ہو بتاؤ سب کو. میں اچھا پڑھنا چاہتا ہوں. بتاؤ پڑھنا چاہتا ہوں بس. اور کیا تبدیلی چاہتے ہو؟ یہ چھت کا ڈر نہیں لگتا آپ کو گر جائے گی؟ بڑا زیادہ لگتا ہے, رات کی ڈوڑی میں سو دیتے ہیں. مجھے یہ بتاؤ ابراہیم, جب موسم خراب ہوتا ہے تو کیا یہ ہلتی ہے؟ جی ہلتی بہت زیادہ, چھت بہت زیادہ ہلتی ہے. جب بارش تیز ہوتی ہے چھت بہت زیادہ ہل جاتی ہے, ہم باہر چلے جاتے ہیں. چھوٹے بہن بھی ڈرتے ہیں؟ جی ان کو باہر لے دیتا ہوں. بڑا ذمہ دار سا یہ بچہ ہے, جو کر سکتا ہے کرتا ہے. خدمت گزار بیٹا ہے آپ کا, تو اللہ نے آپ کو اتنا اچھا بیٹا دیا ماشاء اللہ. آپ نے بیٹا اپنی اسٹڈی کنٹینیو کرنی ہے. جی کر لوں گا انشاءاللہ. کرنی ہے آپ نے, اسٹڈی کنٹینیو کرنی ہے, کچھ نہیں ہوتا, آپ ٹھیک. کر سکتے ہو. یہ آپ ادھر کھڑے ہو, میں دکھانا چاہتا ہوں کیمرہ والوں کو. یہ دیکھیں کپڑوں کا حال, یہ کپڑوں کا حال دیکھیں, ادھر دیکھیں. کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ یہ انتہائی ظلم ہے. یہ لوگ وہ کپڑے باہر پھینک دیتے ہیں, ایک دفعہ پاتے ہیں, دوسری دفعہ پاتے ہی نہیں ہیں, اور یہ ظلم ہے ہمارے لیے, یہ ظلم ہے. اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں ہو سکتا. بے شک جی. یہاں پر میں مریم صاحبہ سے, شہباز شریف صاحب سے اور نون لیگ کی پوری فیملی سے ہی درخواست کرنا چاہتی ہوں, اپیل کرنا چاہتی ہوں, میری التجا ہے کہ خدا را ان کے لیے ضرور کچھ کریں. 5 بیٹے ہیں ان کے, یہ ایک بچہ ہے جو پڑھنا چاہتا ہے, فیس کے بھی پیسے نہیں ہیں اس کے پاس, کیسے پڑھے؟ ہمارے ملک میں ایک تو تعلیم اس قدر مشکل ہے حاصل کرنا کہ آپ اگر پڑھ جائیں تو آپ کو روزگار نہیں ملتا, اور اگر آپ پڑھنا چاہیں تو آپ تعلیم حاصل کرنے کے لیے آپ کے پاس وسائل نہیں ہیں. بندہ جائے تو کہاں جائے؟ اب یہاں پر تو اب اتنے برے حالات ہو چکے ہیں, اگر ہم صاحب حیثیت لوگوں کی بات کر لیں تو انہوں نے تو ان کو بلوں نے مار دیا ہے, ان کے اخراجات نے مار دیا ہے, ہر چیز مہنگی ہے. جہاں پر ایک ایوریج مڈل کلاس فیملی کا 2-3 ہزار میں ایک ٹائم کا کھانا نہیں ہوتا نا, وہاں ان کے پاس 100 روپے بھی نہیں ہیں. تو میرا خیال ہے اتنا ظلم نہیں ہونا چاہیے. یہ ہمارے ملک کے شہری ہیں, ہمارے بہن بھائی ہیں. اگر آج ہم ان کا خیال نہیں رکھ سکتے نا, تو ہم لوگ کا منہ نہیں ہے اپنا آخرت والے دن دکھانے کا کے قابل کسی کا بھی, کہ اگر ہم آج ان کی مدد نہیں کر سکتے. تو وہ بچہ کیا بات کر رہا ہے, میں کہتی ہوں پتہ نہیں میرے کان ہی گنہگار ہو گئے یہ بات سن کے اس کے منہ سے. کیسے اس نے الفاظ استعمال کیے کہ میں کام کر کے آتا ہوں, کہتا ہوں کھانا دیں, ابو کہتے نہیں ہے. میں پڑھ کے آتا تھا, واپس آؤ تو پوچھتا ہوں کھانا ہے, وہ کہتے نہیں ہے. وہ چھوٹا ننھا بچہ بھی یہاں بیٹھا تھا, اس سے پوچھا صبح ناشتہ کیا, تو مسکرا کے کہہ رہا ہے نہیں. وہ تو چلو چھوٹے ہیں, ان کو بھی زندگی کے جو راستے ہیں, منزلیں ہیں, زندگی کے آپ لیسنس کہہ لیں, ان کو معلوم ہی نہیں ہے نا کیسی ہوتی ہے. وہ تو بھی سیکھ رہے ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ 3 ٹائم کھانا کھایا جاتا ہے یا 2 ٹائم کھانا کھایا جاتا ہے, ان کو بھی آئیڈیا ہی نہیں ہے. تو وہ پتہ نہیں شاید اسی میں رچ بس گئے ہیں بیچارے. تو خدا را پلیز خیال کریں. اور خصوصاً میں ان دیکھنے والے بہن بھائیوں سے ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں جنہوں نے کئی چیریٹی ہاؤسز بنائے ہوئے ہیں, ٹرسٹ بنایا ہوا ہے. تو یہ وہ لوگ ہیں سفید پوش جو کسی سے مانگتے نہیں ہیں, ان کے اوپر ایک نظر ثانی ضرور کیجیے. اپنی میزبان کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.